افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس شہر سیالکوٹ میں ایک امریکہ کا غلام رہتا ہے اور اس نے یہ سازش کی اور اس نے پی ٹی آئی کے اس جلسے کو روکنا چاہا۔ ڈی سی او سیالکوٹ، کیا انہوں نے آپ کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ جلسے کی اپنی تیاریاں مکمل کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، لیکن پتہ نہیں ان کو کس کی کال آئی اور انہوں نے اس جلسے کو پورا ناکام بنانے کی کوشش کی، اور یہی پتہ تھا جی اوپر سے کال آئی ہے۔ اب اللہ بہتر جانے، ہمارے لیے تو اوپر اللہ ہے، ان کے لیے اوپر کون تھا۔ کیا آپ کو بھی تھریٹ کیا گیا، آپ کو بھی دھمکیاں دی گئیں، آپ کی گرفتاری کے چانسز بھی بن گئے تھے؟ انہوں نے کوشش کی پورا پریشرائز کرنے کی، لیکن الحمدللہ میں نے ان لوگوں کا پریشر نہیں لیا۔ یہ چاہ کے بھی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھے روک سکتے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی گرفتار کیا، عمر ڈار صاحب کو بھی گرفتار کیا، عثمان ڈار صاحب کو گرفتار کیا، حافظ احمد رضا صاحب کو گرفتار کیا، سعید بلی صاحب کو گرفتار کیا۔ تو ان کے یہ حربے کسی کام نہیں آئے۔ آپ کی گرفتاری بھی ممکن ہے، تو کیا آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ میں اس حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کو، ان چور ڈاکوؤں کو یہی کہوں گا کہ ایسی غلطی مت کرنا۔ اگر آپ ایسی غلطی کرو گے تو پاکستان کی سڑکوں پہ اوپر وامی سمندر ہوگا۔ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلا الیکشن حاجہ صاحب نے کیسے جیتا تھا۔ وہ ایک ٹیلی فون کال تھی جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروایا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس۔ ناظرین، 14 مئی پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ والا جو جلسہ تھا، اس دن جو بھی ہوا آپ تمام لوگ اس سے باخبر ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اس دن پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی اس کو صبح سویرے گرفتار کر لیا گیا، جس میں عثمان ڈار، عمر ڈار، ان کے ساتھ حافظ احمد رضا، سعید احمد بلی اور دیگر جتنے بھی کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو جلسہ میں پیش خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے تو ایک نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا۔ تو ایسے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا۔ تو اتنے کم اور شارٹ نوٹس کے اوپر صرف 3 گھنٹے کے ٹائم میں اس جلسے کو کیسے کامیاب بنایا گیا۔ جلسے میں جو مرکزی کردار جنہوں نے ادا کیا تھا، جن کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہوا، عمران ڈار صاحب کی وجہ سے۔ عمران ڈار صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو آئے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اتنے کم عرصے میں 3 گھنٹے کے شارٹ نوٹس میں کیسے انہوں نے اتنے بڑے جلسے کے انتظامات کر لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ چیز بتائیں کہ جس جلسے کی تیاریوں کے لیے 4 5 6 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل قیادت ہے وہ تیاریاں کر رہی تھی، تو اتنے بڑے انتظامات جو 6 7 دن لگے، وہاں پہ آپ نے اسی جلسے کو 3 گھنٹے کے شارٹ نوٹس میں کیسے آپ نے ممکن بنا لیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ادھر پچھلے 4 5 دن سے جلسے کو ارینج کیا جا رہا تھا، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے جو اس رات ظلم اور زیادتی کی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اور اس جلسے کو روکنے کی سازش کی گئی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس شہر سیالکوٹ میں ایک امریکہ کا غلام رہتا ہے اور اس نے یہ سازش کی اور اس نے پی ٹی آئی کے اس جلسے کو روکنا چاہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کا جلسہ تو نہ روک سکے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے جلسے کو اس لیے نہیں روک سکتے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں ان میں ایک جنون اور ایک جذبہ ہے۔ تو جب ایک جنون اور جذبہ اور نیت ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ روک نہیں سکتے۔ اچھا عمران بھائی، جیسے عمر ڈار صاحب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو پہلے سے ہی انفارمیشن تھی کہ صبح یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، اس کے باوجود آپ لوگ مطمئن تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ اپنی جگہ بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں رات کو انفارمیشن ملی کہ یہ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ جلسے کو روکا جا سکے، اور انہوں نے پھر وہی کام کیا اس جلسے کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ پی ٹی آئی نے کر کے دکھا دیا اور ان کی سازش کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ جلسے سے ایک دن قبل کی اگر بات کر لی جائے، ڈی سی او سیالکوٹ یا پھر جو بھی انتظامیہ اس میں انوالو تھی اس وقت کی، تو ان کا رویہ کس طرح کا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا انہوں نے آپ کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ وہاں جا کے تو جلسے کی اپنی تیاریاں مکمل کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں عثمان صاحب نے 10 روز پہلے ان کو اپلیکیشن دی تھی جلسے کی اجازت کے لیے، انہوں نے اجازت دے دی اور وہاں جلسے کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور لاسٹ نائٹ کہہ لیں آخری دن رات کو ان کو پتہ نہیں اوپر سے کس کی کال آئی اور انہوں نے اس جلسے کو روک دیا
اور انہوں نے کہا جی کہ ادھر جلسہ نہیں کر سکتے. ایون اس سے ایک دن پہلے عثمان صاحب کی ڈی پی او صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پلان کے اوپر ڈسکس ہوا, لیکن پتہ نہیں ان کو کس کی کال آئی اور انہوں نے اس جلسے کو پورا ناکام بنانے کی کوشش کی, اور یہی پتہ تھا جی اوپر سے کال آئی ہے. اب اللہ بہتر جانے, ہمارے لیے تو اوپر اللہ ہے, ان کے لیے اوپر کون تھا جس نے ان کو کال کی کہ اس جلسے کو نہیں ہونے دینا. تو جو بلیم کر رہی تھی گورنمنٹ کر رہی تھی یا پھر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی انتظامیہ کر رہی تھی کہ وہاں پہ مسیحی برادری کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں, ان کی توہین نہ ہو, اس وجہ سے آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے جلسے کی جگہ چینج کر لیں یا جلسہ نہ کریں. یہ انہوں نے ایک مذہبی کارڈ کھیلا ہے. ادھر اس سے پہلے بھی کئی ایونٹس ہوئے ہیں, شادیوں کے ایونٹس ہوئے ہیں, کئی سیاسی جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں, اور وہاں سپورٹس کے کئی انتظامات کیے گئے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو کیا مسیحی برادری بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھی یا واقعی وہ آپ سے خفا تھے؟ بالکل وہ ہمارے ساتھ تھی, کافی لوگ ان کے وہاں موجود تھے, اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ جو مسیحی برادری کے تھے جو کہہ لیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کے چاہنے والے تھے, انہوں نے یہ حرکت کی. جیسے اس دن عثمان ڈار صاحب کی گرفتاری ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ عمر ڈار اور دیگر کارکنان کی گرفتاری ہو گئی, تو اس کے بعد آپ کے اوپر سارا پریشر آ گیا, ایک طرح سے لوڈ آ گیا کہ اتنے کم ٹائم کے اندر اتنے بڑے ارینجمنٹس کرنی ہے, ساری چیزیں مینیج کرنی ہے. تو کیا آپ کو بھی تھریٹ کیا گیا, آپ کو بھی دھمکیاں دی گئیں, آپ کی گرفتاری کے چانسز بھی بن گئے تھے؟ دیکھیں جی, انہوں نے کوشش کی پورا پریشرائز کرنے کی, لیکن الحمدللہ میں نے ان لوگوں کا پریشر نہیں لیا اور ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے. یہ چاہ کے بھی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھے روک سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان میں ایک جذبہ ہے, ایک جنون ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن پی ٹی آئی نے یہاں جلسہ کر کے دکھا دیا ہے. یہ چاہ کے بھی اسے نہیں روک پائے. انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی گرفتار کیا, عمر ڈار صاحب کو بھی گرفتار کیا, عثمان ڈار صاحب کو گرفتار کیا, حافظ عامر رضا صاحب کو گرفتار کیا, سعید بھلی صاحب کو گرفتار کیا. تو ان کے یہ حربے کسی کام نہیں آئے الحمدللہ. اس سے پہلے آپ سائیڈ لائن تھے, ایک سائلنس کردار ادا کر رہے تھے, آپ سٹل اپنا بزنس دیکھ رہے تھے, پالیٹکس سے بالکل آپ ان ٹچ تھے. تو اب چونکہ آپ ان ایکشن جس طرح آپ نظر آئے ہیں, اس دن جو رول آپ نے پلے کیا ہے, اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں تو آپ کی گرفتاری بھی ممکن ہے, تو کیا آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا ہر ورکر تیار ہے, ان کو گرفتار کرے, لیکن میں اس حکومت کو, اس امپورٹڈ حکومت کو, ان چور ڈاکوؤں کو یہی کہوں گا کہ ایسی غلطی مت کرنا. اگر آپ ایسی غلطی کرو گے تو پاکستان کی سڑکوں پہ اوپر وامی سمندر ہوگا, اور یہ گرفتاریاں جو کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ کریں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس گرفتاری کے بعد کہ عثمان ڈار میں اور آج کے عثمان ڈار میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں, عثمان ڈار صاحب اس دن بھی کھڑے تھے, الحمدللہ آج بھی کھڑے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے. ہم ان کے یہ جو گرفتاریاں ہیں یا اچھے اٹکندے ہیں, ان سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہیں ڈرتے. تو کیا اب ہم ایک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران ڈار بھی آنے والے دنوں میں ہمیں سیاست کے میدان میں ان ایکشن نظر آئیں گے؟ کیونکہ وہ جو ایک واقعہ ہوا ہے, آپ نے ایک ناممکن سی چیز کو آپ نے ممکن بنا دیا اتنے کم عرصے میں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران ڈار بھی آنے والے دنوں میں سیاسی میدان میں ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیے, میں تو اپنے بزنس کو دیکھتا ہوں, اور میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے کاروبار کی طرف ہی دھیان رکھوں. اگر خدا نہ کرے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح کودیں گے جس طرح 14 مئی کو کودے تھے انشاءاللہ تعالی. کیا اس دن سے پہلے والے عمران ڈار کی لائف سٹائل اور آج کے عمران ڈار میں ہم کو چینج دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, میں ویسے ہی ہوں الحمدللہ, اور میرا مینلی کاروبار کی طرف ہی فوکس ہے, تو میں فیوچر میں بھی اپنے بزنس کی طرف ہی فوکس رکھوں گا. لیکن جیسے میں نے آگے بھی آپ کو کہا ہے کہ ایسا موقع نہ آئے, پی ٹی آئی کے ورکرز یہ گرفتار نہ کریں یا عثمان ڈار, عمر ڈار کو گرفتار نہ کریں. اگر انہوں نے گرفتاریاں کیں تو اگر ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ تعالی پورا میدان میں اتروں گا, اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوں گا. امام بھائی, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بتاتے جائیں کہ پچھلی دفعہ یہ ایک خواجہ محمد آصف کو بلیم کرتے رہے ہیں, ان کے اوپر ایک انہوں نے الیکشن کو دھاندلی کر کے چھینا تھا,
تو میرا ایک کویشچن آپ سے یہ ہے کہ اس دفعہ عثمان ڈار صاحب کیا چوکس ہیں، ہر طرح سے ایکٹیو ہیں، اور کیا ان کی الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ کس طرح چل رہی ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس وقت وہ چارج ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلا الیکشن حاجہ صاحب نے کیسے جیتا تھا۔ وہ ایک ٹیلی فون کال تھی جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروایا تھا۔ تو الحمدللہ اس دفعہ تیاریاں مکمل ہیں، عثمان ڈار صاحب پوری تیاری میں ہیں، ورکر فل چارج ہے، تو اس دفعہ یہ کام نہیں ہوگا کہ یہ الیکشن چھین سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو عمران بھائی، آخر پہ عمران صاحب آپ سیالکوٹ کے لوگوں کو اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے ان کے ساتھ ساتھ اپنے مخالفین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج؟ میں اپنے مخالفین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، جو غلطی آپ نے 14 مئی کو کی ہے دوبارہ نہ دہرائیے گا، اور ان کی ایسی سازشوں کو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں، وہ اسی طرح ناکام بناتے رہیں گے، اور یہ چاہ کے بھی جو عمران خان کے چاہنے والے جذبہ جنون جو ورکرز کے اندر ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں سیالکوٹ کی حضور عوام کو یہی پیغام دوں گا، تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے عمران خان صاحب کو بھاری اکثریت میں کامیاب کروانا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ ہیں عمران ڈار صاحب جنہوں نے 14 مئی کے جلسے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا، اور اگر 14 مئی سیالکوٹ کا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ہوا تھا تو وہ صرف عمران ڈار کی کاوش کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عثمان ڈار نے جلسہ سے ٹھیک 10 دن پہلے انہوں نے ڈی سی او صاحب کو ایک اپلیکیشن دی تھی، بلکہ لاسٹ ڈے تھا جو جلسے کی تیاریوں کا، جلسے سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ نے عثمان ڈار صاحب سے عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی پلان تھے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سٹل اپنے کاروبار میں دھیان دیں گے، اپنے کاروبار کو دیکھیں گے۔ اگر حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیاست میں ورکر کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔